بہن نے فرمایا تھا کہ نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی، اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ دیکھیں، اس کے کئی طریقہ کار ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نماز کی تلقین کرنا شروع کر دیں۔ کسی کو، جو بھی آپ کے قریبی اطراف میں لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، جو بھی ملیں، انہیں آپ کہا کریں کہ نماز پڑھیں، نماز بہت ضروری چیز ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو عذاب ہوگا۔ اس طرح جب آپ سب کو کہیں گی اور پھر نماز کا وقت آئے تو خود اندر سے شرمندگی ہوگی کہ سب یہ مجھ سے کیا کہیں گے اگر میں نماز نہیں پڑھوں گی، تو پھر اس طریقے سے نماز پر آپ کو لازماً استقامت ملے گی۔ اسی حکمت کے تحت جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت نیکی کا حکم دیں جب خود نیک بن جائیں، اور کیا ہم اس وقت برائی سے روکیں جب خود مکمل طور پہ اس سے محفوظ ہو جائیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے مکمل طور پہ نیک نہ بن سکو، اور برائی سے روکو چاہے خود مکمل طور پر سے نہ بچ پاؤ۔ اس میں یہ حکمت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ہم خود مکمل برائی سے نہیں بچ پا رہے لیکن ہم اس برائی سے دوسروں کو روکتے ہیں تو پھر از خود عمل کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے پہلا طریقہ تو یہ چیز آپ اختیار کریں۔ دوسری بات یہ کہ اپنی موت، اپنی قبر، پھر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے، پھر جہنم کے عذاب اور جنت کی نعمتوں کو اکثر یاد کیا کریں، اور اس کی روشنی میں پھر نماز کو دیکھیں۔ نماز بری موت کو دور کرتی ہے، عذابات قبر کو دور کرتی ہے، میدان محشر کی ذلت رسوائی سے بچائے گی، حساب کتاب میں آسانی ہوگی، پل صراط پر بہترین رہنما ثابت ہوگی، اور جنت کی اعلیٰ نعمتوں کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ اس کے برعکس اگر ہم جو ظاہری اعتبار سے بالکل ہلکی سی عبادت ہے لیکن ہم اس کو نفسیاتی اعتبار سے بہت بھاری بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسے نہیں پڑھا تو بہت سخت موت ہے، اور پھر عذابات قبر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں، اور اس طرح کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں، ایک روایت میں یہ ہے۔ اسی طرح میدان محشر میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تم سے تمہاری نمازوں کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ مکمل ہوئی تو آگے کی منزل آسان ہے، اور اگر اسی میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ اور ایک روایت میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے ذرا غور کریں۔ اور پھر جہنم کا عذاب، ایک حدیث کے اندر مطلب اس کا حساب کتاب کر کے جو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرے تو اسے تقریباً 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ یہ ایک نماز کے بارے میں ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، جب ان پہ ہم غور و تفکر کریں گے تو پھر خوف پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم آسانی سے عبادت کی طرف مائل ہوں گے۔ دوسرا ہے کہ ایک کسی نے آفر کوئسچن کیا تھا کہ یہ، اور آج کل یہ پوسٹ بڑی سوشل میڈیا پہ چل بھی رہی ہے، جس کو کوئی بھی کام نہیں ہوتا وہ ایک پوسٹ بنا کے ڈال دیتا ہے، اور ماشاءاللہ ہم بھی بالکل ہر کاموں سے بے نیاز بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو آگے کرنا، فارورڈ کرنا، شیئر کرنا، اس کھیل کود میں ہم بالکل شامل ہو جاتے ہیں۔ اتنی استغراق کے عالم میں اتنی توجہ کے ساتھ کبھی قرآن نہیں کھولا ہوتا، کبھی حدیث کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی، لیکن یہ پوسٹ جو فارورڈ کرنا اور شیئر کرنا، یہ ہم نے روزانہ اپنے لیے فرض کا درجہ معاذاللہ اس کو دے دیا ہے، اور لازم اپنے لیے ٹھہرا لیا ہے۔ پوسٹ یہ چل رہی ہے کہ خاندان میں شادی نہ کریں ورنہ جو اولاد پیدا ہوگی بے وقوف ہوگی۔ وہ کسی نے مجھے بھی بھیجی، بہت ساری پوسٹیں، مطلب بہت سارے اقوال ہیں، ایک بھی ان میں سے حدیث نہیں ہے، وہ سب کے سب بزرگوں نے اپنے کوئی تجربات ذکر کیے ہیں، اور وہ بھی ابھی ٹائم نہیں تھا ورنہ اصل حوالے چیک کیے جائیں کہ واقعی وہاں وہ بات موجود ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور شریعت کی طرف سے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نہ ایسا ہوگا کہ آپ اگر خاندان میں شادی کریں گے تو اولاد بے وقوف نکلے گی۔ دنیا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی شادی اپنے رشتہ داروں سے ہوئی ہے، اب بھی ہو رہی ہیں، اور ماشاءاللہ اولاد ایک سے ایک ذہین نکلتی ہے، سمجھدار نکلتی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی اس کی میں دلیل عرض کر دیتا ہوں کہ جس سے اس خیال کو بالکل جڑ سے اکھاڑنے میں آسانی رہے گی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہے، اور آپ دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں۔ حضرت علی ہمارے سرکار کے کزن ہیں، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ سے نکاح ہوا ہے، اور آپ کے اولاد میں حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جہاں سے عقل بھی آ کر اپنے لیے فیض حاصل کرتی ہے، تو پھر بے وقوفی کیسی؟ اس لیے یہ اس قسم کی جاہلانہ باتوں کو عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کچھ عرصے پہلے ایک پوسٹ چل پڑی تھی کہ یہ بیوی اپنے شوہر کا نام نہیں لکھ سکتی کیونکہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
اتنے جاہل لوگ ہیں کہ انہیں کوئی کام نہیں ہے، بس یہ اللہ رسول کے کلام کو اپنی ہی مرضی کے موافق معانی اور مفاہیم میں ڈھال کر لوگوں کو پاگل بناتے رہتے ہیں۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو جان بوجھ کر غیر باپ کو اپنا باپ قرار دے، وہ اس کے بارے میں ہے۔ عورت اگر اپنے شوہر کا نام لکھتی بھی ہے تو وہ باپ کی حیثیت سے کوئی لکھتی ہے یا وہ اپنا نسب بدل رہی ہے؟ تو جب یہ چیز ہے ہی نہیں، پھر تمام حدیثیں اس کے لیے جمع کر دینا یہ جہالت عظیمہ ہے، اور ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا، اور ایک روایت میں کہ جس نے میری طرف سے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس میں احتیاط۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور ہاں، ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔